ذرا سوچیں، ایک ایسی فوج جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا حکمران جسے لگتا تھا کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے، ایک ایسی قوم جو صرف چند سالوں میں دنیا کی سب سے خطرناک طاقت بن گئی، لیکن صرف چند سال بعد وہی قوم، وہی فوج، وہی حکمران، سب کچھ خاک میں مل گیا۔ آج ہم اسی کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ غرور، غلط فیصلوں اور انجام کی کہانی ہے۔ جرمنی کا عروج۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی ایک ٹوٹا ہوا ملک بن چکا تھا، معیشت تباہ تھی، عوام بھوکے تھے اور ملک پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے۔ اسی مایوسی اور غصے کے ماحول میں ایک شخص ابھرا، ایڈولف ہٹلر۔ ہٹلر نے عوام کو ایک خواب دکھایا۔ اس نے کہا کہ جرمنی دوبارہ عظیم بنے گا اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جرمنی نے اپنی فوج دوبارہ کھڑی کر لی، نئے ہتھیار بنائے گئے، نئی حکمت عملی تیار ہوئی اور جنگ لڑنے کا ایک انتہائی تیز اور خطرناک طریقہ اپنایا گیا جسے تیز رفتار حملہ کہا جاتا تھا۔ اس حکمت عملی میں دشمن پر اچانک اور بے حد تیزی سے حملہ کیا جاتا تھا تاکہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے، اور نتیجہ پولینڈ صرف چند ہفتوں میں گر گیا، فرانس صرف 6 ہفتوں میں زیر ہو گیا، ناروے، ڈنمارک، بیلجیم ایک کے بعد ایک گرتے چلے گئے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ 1941 تک جرمنی یورپ کا بادشاہ بن چکا تھا، وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا۔ لیکن پھر ہٹلر نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس نے سوویت یونین پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فوجی حملہ تھا۔ 30 لاکھ سے زیادہ جرمن فوجی روس کی سرزمین میں داخل ہوئے، سینکڑوں کلومیٹر تک فوج پھیلی ہوئی۔ شروع میں جرمنی کو بڑی کامیابیاں ملیں، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، لاکھوں روسی فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ ہٹلر کو یقین ہو گیا تھا کہ چند مہینوں میں روس بھی گر جائے گا، لیکن روس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ روسی عوام ڈٹ گئے، ہر گاؤں، ہر شہر میں لڑائی ہوئی، اور پھر آئی روس کی خوفناک سردی۔ دال رجیم حرارت -40 تک گر گیا۔ جرمن فوجیوں کے پاس گرم کپڑے تک نہیں تھے کیونکہ ہٹلر کو یقین تھا کہ سردی آنے سے پہلے جنگ ختم ہو جائے گی۔ گاڑیاں جم گئیں، ہتھیار کام کرنا بند ہو گئے اور فوجی ڈانسز سے مرنے لگے۔ رسد کی لائنیں ٹوٹ گئیں، کھانا، گولہ بارود، ادویات، کچھ بھی وقت پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ جرمن فوج پہلی بار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ 2 محاذوں کی تباہ کن جنگ۔ اب جرمنی ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ مشرق میں روس کے خلاف جنگ جاری تھی، مغرب میں برطانیہ مسلسل مزاحمت کر رہا تھا، اور شمالی افریقہ میں بھی ایک نیا محاذ کھل چکا تھا۔ تاریخ میں کوئی بھی ملک ایک ساتھ 2 یا 3 بڑے محاذوں پر طویل جنگ نہیں جیت سکا۔ یہ ایک بنیادی فوجی اصول ہے۔ جرمنی کی فوج تقسیم ہو گئی، ایک حصہ روس میں، ایک مغرب میں اور ایک افریقہ میں لڑ رہا تھا۔ وسائل کم ہونے لگے، تازہ فوجی کم پڑنے لگے، اور دشمن پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ امریکہ کا میدان میں آنا۔ پھر ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا رخ مکمل طور پر بدل دیا۔ جاپان نے امریکہ کی بندرگاہ پر حملہ کیا اور امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ جرمنی نے بھی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور یہ ایک اور بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی صنعتی طاقت موجود تھی، وہاں کی فیکٹریاں دن رات ہتھیار، جہاز، گاڑیاں اور جنگی سامان بنانے لگے۔ لاکھوں امریکی فوجی یورپ پہنچنے لگے۔ اب برطانیہ، روس اور امریکہ تینوں اتحادی طاقتیں مل کر جرمنی کے خلاف لڑ رہی تھی، اور جرمنی اکیلا رہ گیا تھا۔ جرمنی کے اندر تباہی۔ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھتی گئی، جرمنی کے اندر حالات بھی بگڑتے گئے۔ اتحادی ہوائی جہازوں نے جرمن شہروں پر مسلسل بمباری شروع کر دی۔ برلن، ہیمبرگ، ڈریسڈن، بڑے بڑے شہر تباہ ہونے لگے، فیکٹریاں جل گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، عوام اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، تیل کی شدید کمی پیدا ہو گئی۔ جرمن ہوائی جہاز الفا نہیں سکتے تھے کیونکہ ایندھن ہی موجود نہیں تھا۔ فوجی گاڑیاں رک گئیں، معیشت مکمل طور پر تباہ ہو گئی، عوام تھک چکے تھے، فوج کمزور ہو چکی اور قیادت کے پاس کوئی حل باقی نہیں رہا۔ آخری دن 1945 کے آغاز تک روسی فوج مشرق سے برلن کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ اتحادی افواج مغرب سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جرمنی کے پاس نہ فوج بچی تھی، نہ ہتھیار اور نہ ہی کوئی امید۔ ہٹلر برلن کے ایک زیر زمین بنکر میں بند تھا، باہر پورا شہر جل رہا تھا، توپوں کی آوازیں ہر لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ آخرکار اپریل 1945 میں ہٹلر نے خودکشی کر لی اور چند ہی دن بعد جرمنی نے بغیر کسی شر کے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں یورپ میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ سبق: تو آخر جرمنی کیوں ہارا؟ صرف اس لیے نہیں کہ دشمن طاقتور تھا بلکہ اس لیے کہ جرمنی نے اپنی شکست کی بنیاد خود رکھی۔ روس پر حملہ، 2 محاذوں پر جنگ اور امریکہ سے دشمنی، یہ وہ فیصلے تھے جن سے بچنا ممکن تھا۔ تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے: طاقت اکیلے کافی نہیں ہوتی، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور غلط فیصلے بڑی سے بڑی طاقت کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ جرمنی کی یہ کہانی صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ ہر اس طاقت کی کہانی ہے جو حد سے بڑھ جائے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا ورلڈ ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں۔